نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران کرام، سب سے مشکل کام اس دنیا میں ایک مسلمان کے لیے جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ایک اللہ ہے اور آخرت ہے، جنت اور جہنم ہے، قبر ہے، دنیا سے جانا ہے، پھر دوبارہ کھڑے ہونا ہے اور حساب دینا ہے، جس کو ان باتوں کا یقین ہے، جو سنتا رہتا ہے، اس کے لیے سب سے مشکل کام اپنے نفس کو ان چیزوں کے اعتبار سے بدلنا ہے۔ اپنے کو بدلنے سے زیادہ مشکل کام کوئی نہیں، اور اس چیز کے لیے جو بہت زیادہ مؤثر ہے، قرآن مجید میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو تقوی اختیار کرو اور اہل صدق کے ساتھ رہو۔ اہل صدق کہتے ہیں نیک لوگوں کو، صالح لوگوں کو، جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے، جو عبادتوں کو بہت قیمتی سمجھتے ہیں اور جو دنیا کو آخرت کی تیاری کی جگہ سمجھتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرنے سے بچتے ہیں، اپنی عمر ضائع کرنے سے بچتے ہیں۔ اہل صدق جو ہے ولایت کا سب سے بڑا درجہ ہے، اس کے اوپر کوئی درجہ نہیں۔ اس دنیا کی زندگی کے اندر محض اس بات میں لگے رہنا کہ ایک اچھا مکان بنا لوں، اچھی طرح اپنی آل اولاد کی دنیاوی اعتبار سے پرورش کروں، دنیا کی کوئی ذلت مجھے نہ پہنچے، دنیا کی کوئی اذیت مجھے نہ پہنچے، دنیا کی راحتوں میں اور عزتوں میں رہوں، یہ کام ان لوگوں کا ہے جن کو دلوں میں آخرت کا یقین بہت ضعیف اور کمزور ہے۔ یہ لوگ نمازیں بھی پڑھتی ہیں تو وہ اس قسم کی ہیں جس کو قرآن مجید میں آتا ہے، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، یہ نماز کے لیے نہیں آتے لیکن بڑی سستی کے ساتھ آتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا، ایک دو تسبیح صبح کو کر لی، ایک دو شام کو کر لی۔ حالانکہ شیطان ہر وقت جو ہے وہ قلب پر بیٹھا رہتا ہے، اس کو دفع کرنے کی فکر ہی کوئی نہیں کرتے، جو سب سے بڑا دشمن ہے ان کا، اور قسم کھایا ہے اس نے، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہ تیری عزت کی میں قسم کھاتا ہوں کہ ان سب کو میں گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلص، صرف تیرے وہ بندے جو مخلص ہیں۔ اور مخلص کی تعریف یہ ہے جو انبیاء سے مشابہت رکھتے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے، انہ من عبادنا المخلصین، کہ یوسف جو تھے علیہ السلام وہ میرے مخلص بندوں میں تھے۔ یہ بڑے نازک وقت آنے والے ہیں موت کے بعد سے، جس وقت فرشتے اترنے شروع ہوتے ہیں آسمان سے روح کو لے جانے کے لیے ہمیشہ کی زندگی کی طرف، جس کا ابتدائی مرحلہ قبر ہے۔ یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، جو موت کے قبل بیماری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ بالکل راستے کو بالکل منکشف کر دیتی ہے۔ پتہ لگ جاتا ہے کہ میں اللہ کا مقبول بندہ تھا یا اس کے نزدیک میں ایک ایسا بندہ تھا جس کو وہ ناپسند کرتا تھا۔ وہ اس وقت معلوم ہو جاتا ہے بالکل موت کی تکلیف کے عالم میں۔ فرشتے بعض اوقات بہت کئی گھنٹوں پہلے سے اترنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس وقت انسان جو ہے پھر اس وقت کی رونا، اس وقت کا غم کرنا کوئی فائدہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، چھوٹے بڑے گناہوں سے بچو اور صلح و نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے، ساتھی ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے۔ ایک صاحب نے کوئی سوال کیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب نہیں دیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ اے حضرت، آپ سے فلاں شخص نے سوال کیا تھا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
جب اس نے سوال کیا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جواب دینے کے قابل بھی ہے یا نہیں، اس کا جواب دینا بھی چاہیے یا نہیں، کیونکہ اگر سوال بیکار ہے تو جواب دینا جو ہے اپنے وقت کو ضائع کرنا۔ ایک بار میر پور خاص میں ایک موت ہو گئی، جنازے میں گئے، بابو عبداللہ بھی ساتھ تھے میرے، ہمارے وہ روحانی استاد تھے، بہت کچھ ان سے سیکھا الحمدللہ۔ وہ ذکر کر رہے تھے، ایک آدمی نے کوئی جو آئے ہوئے تھے تعزیت میں مردے کے، ایک آدمی نے کوئی سوال کر دیا، انہوں نے جو کہا میرے پاس جواب کے لیے وقت نہیں، یہ کہا کہ پھر ذکر میں مشغول ہو گئے۔ جو لوگ اپنی زندگی کے وقت کی قدر کرتے ہیں وہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کثیر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ذکر کثیر و فلاح کو اللہ نے ساتھ جوڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یبدل القول لدی، ہمارے ہاں قول بدلے نہیں جاتے۔ جب تک کہ انسان ذکر کثیر نہ کرے اس کے اندر فلاح والی کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی، کیونکہ ذکر واحد چیز ہے جو قلب پر اثر کرتا ہے۔ تمام اولیاء کا اس امت کے اتفاق ہے اس بات پر کہ جو انسان اپنی آخرت کو بنانا چاہے اور جنت حاصل کرنا چاہے، قبر میں راحت سونا چاہے، تو اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ پہلی بات، وہ کسی صالح شخص کی صحبت اختیار کرے۔ دوسری بات، ذکر کثیر کرے۔ تیسری بات، مجاہدہ کرے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو مجاہدہ کریں گے ان کے لیے ہم اپنا راستہ آسان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اپنے بندوں کو خاص کیا ہے سورہ فرقان میں، اور یوں مخاطب کیا ہے وعباد الرحمن، رحمان کے بندے تو وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام، وہ جو زمین پر چلتے ہیں آہستگی سے، مراد یہ ہے کہ تکبر نہیں ہوتا ان کے چلنے میں، اور جب کوئی جاہل خطاب کرتا ہے تو قالوا سلاما، اس سے اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ اس کے بعد اپنے ان بندوں کی صفت بیان کی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو رات گزار دیتے ہیں سجدے میں اور قیام۔ تیسری بات جو کہی ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ اے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا، اس کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا تکلیف دہ۔ انسان کو دن میں کئی مرتبہ اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے، اس کی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے من اکیس الناس واحزم الناس یا رسول اللہ، سب سے زیادہ محتاط اور دور اندیش کون سا شخص ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت و اکثرہم استعدادا للموت اولئک الاکیاس، وہ لوگ جو کثرت سے اپنی موت کو یاد کرتے ہیں اور جو کثرت سے اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، اولئک الاکیاس، یہ سب سے زیادہ محتاط دور اندیش لوگ ہیں۔ پھر آپ نے کسی فرض نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا ذکر نہیں فرمایا، اور فرمایا ذهبوا بشرافت الدنیا و کرامت الآخرہ۔ ذهب جو ہے یہ مستقبل کا شعبہ ہے، صیغہ ہے، یعنی جو کام ختم کر دیا جائے، جو کام کی گزرے ہوئے وقت میں پورا ہو گیا، اس کے لیے ذهب ہے۔ ذهب یذهب، ذهب کے معنی چلنے کے ہیں، یذهب کے معنی ہے کہ وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا، اور ذهب کے معنی ہے وہ چلا گیا۔ تو آپ نے پیشن گوئی فرما دی ہے کہ وہ چلا گیا اس دنیا سے بشرافت الدنیا و کرامت الآخرہ، ساری دنیا کی شرافت اس کے ساتھ ہوگی، اور آخرت کی کرامت جو ہے، اعزاز و احترام جو ہے اس کے لیے ہوں گے۔
اللہ کے فرشتے آئیں گے اس کا استقبال کرنے کے لیے جب وہ کھڑا ہوگا قیامت کے دن، اور قبر میں اس کو خوشخبری سنائی جائے گی۔ آپ نے یہ دوا تجویز کی ہے کہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ قرآن مجید میں ہم یہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، سورہ حشر کے اندر یہ ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص دیکھے اس بات کو کہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ اور آج اگر میزان نصب کر دیا جائے ہمارے سامنے اور نیکیوں کے پلے میں نیکیاں ڈالی جائیں اور گناہوں کے پلے میں گناہ ڈالے جائیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ میزان نصب ہے ہمارے سامنے، اور ہماری نیکیاں ڈالی جا رہی ہیں نیکیوں کے پلے میں، اور گناہ زیادہ کون سی ہوں گی اس پر غور کرنا چاہیے صبح سے شام۔ صرف ایک غیبت دن بھر کے نیک اعمال کو ختم کر دے، صرف ایک غیبت ہزاروں کی تعداد میں جو ذکر کیا ہے درود پڑھا ہے اس کو ختم کر دے، صرف ایک غیبت جس شخص کی اس کے گناہ جو ہیں اس انسان کے عمل میں نام اعمال میں آ جاتے ہیں اور اس کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں چلی جاتی ہیں۔ یہ عربی کا پورا قول مجھے یاد نہیں ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کھڑے تھے کعبہ شریف کے پاس، ایک صحابی موجود تھے، آپ نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کو اس کعبے سے بھی زیادہ کس کی عزت زیادہ عزیز و پیاری؟ انہوں نے جواب دیا حسب معمول جو صحابہ کا تھا، اللہ و رسولہ عالم۔ ایسی کوئی بات کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی عزت اللہ کے نزدیک اس کعبے سے زیادہ پیاری ہے۔ یہ دینی تحریر میں بات آتی ہے کہ جس نے کسی مسلمان کا کوئی عیب کھول دیا جس سے لوگوں میں وہ بے عزت ہو گیا، تو دو باتیں ہیں، ایک تو جب تک وہ خود اس عیب میں مبتلا نہیں ہوگا نہیں مرے گا، وہ خود اس برائی کو کرنے کے بعد مرے گا، اور دوسرا اس نے اس کو زندہ دفن کر دیا، اب وہ کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں ہے، لوگوں میں شرمندہ پھرتا ہے، منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ جس نے کسی کی عیب کو ظاہر کر دیا کسی کے سامنے، کسی کی برائی کی، کسی کی خطا کسی سے ہو گئی، کوئی برائی ہو گئی، اس کو ظاہر کر دیا، تو یہ دو باتیں ہیں کہ جب تک وہ خود اس میں مبتلا نہیں ہوگا وہ مرے گا نہیں، اور اس نے اپنے اس مسلمان بھائی کو زندہ دفن کر دیا، اب وہ لوگوں میں آنے کے قابل، منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ بہت زیادہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت اچھی دعا دی جو بڑی لمبی تھی، اس میں ان کے لیے بڑے فضائل، بڑے خیریں مانگی گئی تھیں اللہ تعالیٰ سے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئیں، بہت زیادہ خوش ہوئیں اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے یہ کیسی اعزاز والی اور اچھی دعا دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اپنے امتیوں کے لیے ہر روز یہ دعا کرتا ہوں، تو جب کسی مسلمان کی برائی دل میں آئے اور دیکھے کہ اس سے میرے دل میں نفرت پیدا ہو رہی ہے، تو اس بات کو یاد کر لیں کہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لمبی دعا مانگی ہے اور بڑی اچھی دعائیں مانگی ہیں۔ اگر میں کوئی بد بات کروں گا کہ اس دعا سے پھر ٹکر ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے لیے بڑی اچھی دعائیں مانگی ہیں، اور میں اس کے لیے بری باتیں کہہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ٹکر لے رہا ہوں۔ یہ انسان بد نصیب ہو جائے گا جو مسلمانوں کے لیے ایسی چیزیں سوچے گا وہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب محبت کو پیدا فرمایا تو 99% اپنے لیے مخصوص کیا، صرف 1% میں یہ تمام محبتیں جو مخلوق میں پائی جاتی ہیں ان کو دی۔ جب دیکھے انسان کسی مسلمان کو کہ وہ
قابل نفرت کام کر رہا ہے، یا مجھے نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، یا مجھے بے عزت کرنے کے در پہ ہے، تو جمیل طریقے سے علیحدگی اختیار کرے. اس بات کو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ہر بندے سے محبت، اور قرآن مجید کی یہ آیت اس پر دلیل ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. ناس میں مراد تمام مخلوق، تمام ابن آدم، خالی مسلمان ہی نہیں، یہود و نصارہ بھی ہیں، کفار بھی ہیں. لام تاکید کا ہے. ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم بھی ہو سکتا ہے عربی زبان میں، غلط نہیں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سمجھانے کے لیے لام تاکید کا لگایا ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے بارے میں بہت ہی زیادہ شفقت رکھتا ہے. اس کے دل میں بڑی شفقت ہے. رؤوف کے معنی ہے شفقت کرنے والا، رحیم کے معنی ہے بڑی رحمت کے ساتھ پیش آنے والا. دوسری جگہ ہے واللہ ذو فضل علی العالمین. اللہ تمام اہل عالم پر بڑا فضل کرتا ہے. اور اسی طرح سے باتیں ہیں واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اسی قسم کی باتیں ہیں. یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں ان تین طریقوں سے کہ انسان نیکوں کی صحبت کو اختیار پکڑنا لازم قرار دے. یہ جو بات کہی گئی ہے نا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بے ریا. تھوڑی سی مدت اللہ کے اولیاء کی صحبت میں بسر کر لینا جو اللہ کے ساتھ دوستی کا رشتہ رکھتے ہیں. 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے. دوسرا قول ہے اگر تو 1000 سال عبادت کرے اور وہ کسی کی نگرانی اور رہنمائی میں نہ ہو، کسی کی ساتھ و صحبت کے ساتھ نہ ہو، تو جب وہ تکبر تو پیدا ہوگا، تواضع اور انکساری نہیں پیدا ہوگی. یہ زندگی جو ہے یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہی ہے یوم تقوم الساعہ، نہیں دوسری جگہ فرمایا ہے کأنہم یوم یرون ما یوعدون، جس دن وہ دیکھیں گے اس کو جس کا وعدہ کیا جاتا ہے. کیونکہ کفار کہا کرتے تھے ہیہات ہیہات لما توعدون، ارے بڑے دور کی یہ بات ہے، بڑے دور کی یہ بات ہے. یہ نبی جس کو کہہ رہے ہیں کہ انہیں الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، کہ ہم اس دنیاوی زندگی کے بعد پھر دوبارہ اٹھیں گے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کأنہم یوم یرون ما یوعدون، جس دن وہ دیکھیں گے اس کو جس کا وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی قیامت. لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار. تو یہ حقیقت ان پر واضح ہوگی کہ دنیا میں دن کا صرف ایک گھڑی رہے گی بس. دوسری جگہ ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ و ضحاہا، کہ جس دن اسے دیکھیں گے قیامت کے دن کو تو معلوم ہوگا دنیا میں ایک صبح رہے تھے یا شام رہے تھے بس. مقصد ان باتوں کے کہنے کا یہ ہے کہ یہ حقیقی آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے پیدا ہی کیا ہے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے. ہر وقت ہم جہاد میں نہیں جا سکتے، جہاد نہیں ہو رہا ہے. ہر وقت تبلیغ میں نہیں جا سکتے، لیکن عبادت ہر وقت کی جا سکتی ہے، اور عبادتوں میں بھی ذکر ہر وقت کیا جا سکتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ یہ جو عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے بیوقوف نہ بنے، اس کا صحیح استعمال کرے اور التزام کے ساتھ نیکوں کی صحبت میں جائے اور نیکوں کی صحبت میں رہے. یہ چیز بلا شک فائدہ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا تو پھر کیا شک ہے. اور ہر روز کو سمجھے کہ یہ ممکن ہے. جو آتا ہے کہ صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. یہ جو بحریہ پر حملے ہوئے ہیں، یا وہ جو بلی ایئر کے 152 لوگ
مارگلا کی پہاڑیوں سے ٹکرا کے ختم ہو گئے فوراً. وہ چڑھے تھے اس دنیا میں اس جہاز پر، اترے آخرت کے اندر. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جہاز سے اترنا آخرت کے اندر ہوگا. یہ رسم و رواج سب سے بڑے دشمن، یہ بت سب سے بڑا دشمن ہے. رسم و رواج کے بت نے لڑکیاں زندہ دفن کروا دی، اور ہندو قوم میں شوہر کے مرنے کے بعد راجہ داہر جس کو شکست دی تھی محمد بن قاسم نے، اس کی 11 بیویاں تھیں. اس کے مرنے کے بعد وہ 11 زندہ جل گئی. ہندو دھرم کے اندر یہ کہ شوہر کے بعد بیویاں جو ہیں وہ زندہ جل جائیں. یہ رسم و رواج کے بت سے اپنی جان کو چھوڑانا چاہیے، شریعت و سنت کی اتباع کرنا چاہیے، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. سب سے بڑے کام یہی 3 ہیں: اللہ کو راضی کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو ٹھنڈک پہنچانا، اور کسی مسلمان کو جہنم سے بچا لینا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.